ڈرائنگ روم کی فضا اتنی بھوجل تھی کہ سانس لینا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھے حیدر صاحب اور بیگم زہر اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے، جیسے کائنات کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ ان کے سامنے ان کے دو جوان سال بیٹے تھے، سالم اور زبیر، ایک دوسرے کے مقابل کسی جنگی محاذ کی طرح کھڑے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں کیوں چھوڑوں اپنی منکیتر کو؟ سالم کی آواز میں غصہ اور کرب کی آمیزش تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ زبیر، تمہیں ہوش تو ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عائشہ میری منگیتر ہے، پورے خاندان کے سامنے ہماری بات پکی ہوئی ہے۔ زبیر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور ایک بے پرواہی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کی آنکھوں میں جھانکا۔ منگنی ہی تو ہے سالم بھائی، کوئی نکاح تو نہیں ہو گیا؟ اور ویسے بھی منگنی کوئی اتنا مضبوط رشتہ نہیں ہوتا جسے توڑا نہ جا سکے۔ حالات بدلتے ہیں تو فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ زبیر، زہرا بیگم نے تڑپ کر اسے ٹوکا، کچھ شرم کرو، اپنے بڑے بھائی سے کیا زبان لڑا رہے ہو؟ وہ تمہاری بھابھی بننے والی ہے۔ نہیں امی، وہ میری پسند ہے۔ زبیر کا لہجہ اکھڑ ہو گیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ عائشہ اب اس کے پاس آپ کے لاڈلے سالم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ مجبور ہے۔ سالم اس بات پر تلملا اٹھا، اس کا خون کھولنے لگا۔ مجبور؟ زبیر، بکواس بند کرو، عائشہ نے خود مجھے پرپوز کیا تھا۔ ہماری محبت کوئی 2 دن کی کہانی نہیں ہے۔ محبت؟ زبیر نے طنزیہ قہقہہ لگایا۔ بھائی جان، وہ بچپن کا کرش ہو سکتا ہے، محبت نہیں۔ خیر، اس مسئلے کو سلجھانے کا ایک ہی حل ہے کہ خود عائشہ سے پوچھا جائے، اسے یہاں بلایا جائے اور وہ سب کے سامنے فیصلہ کرے۔ عائشہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں آئینے سے پار کہیں دور بھٹک رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت، چنچل لیکن ضدی لڑکی تھی۔ تبھی اس کے دوست زوہا اور کزن کمرے میں داخل ہوئے۔ عائشہ، باہر تمہارے دونوں مجنوں لڑ مر رہے ہیں اور تم یہاں میک اپ کر رہی ہو، زوہا نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا اور لپسٹک سیٹ کرتے ہوئے مڑی۔ زوہا، زندگی ایک تماشا ہے اور میں اس تماشے کی سب سے بڑی کھلاڑی ہوں۔ مطلب تم سارے بھائی سے پیار کرتی ہو یا زبیر سے؟ زوہا نے حیرت سے پوچھا۔ پیار؟ عائشہ مسکرائی۔ سارے بہت سنجیدہ ہے، جیسے کوئی پرانی فلم کا ہیرو، اور زبیر وہ طوفانی ہے۔ دونوں بھائیوں کی ضد نے مجھے اس مقام پر کھڑا کر دیا جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہے۔ تبھی عائشہ کا فون بجا۔ یہ سالم کا فون تھا۔ ہیلو، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائشہ، ابھی کہ ابھی ہمارے گھر آؤ، زبیر نے حد پار کر دی ہے، وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ سالم کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ عائشہ نے زوہا کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ ٹھیک ہے سالم، میں آ رہی ہوں۔ جب عائشہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ سالم صوفے کے پاس کھڑا تھا، جبکہ زبیر کھڑکی کے پاس ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ عائشہ، بیٹھو، حیدر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، آج تم ہمیں اس الجھن سے نکالو۔ زبیر کا دعویٰ ہے کہ تم سالم کے ساتھ خوش نہیں ہو، کیا یہ سچ ہے؟ عائشہ نے ایک نظر سالم پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں یقین اور امید تھی، پھر زبیر کو دیکھا، جس کی نظروں میں ایک عجیب سا فاتحانہ غرور تھا۔ انکل، عائشہ نے بات شروع کی، رشتہ دل سے ہوتا ہے، زبردستی سے نہیں۔ سالم بہت اچھے ہیں، لیکن ساری کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ لیکن کیا عائشہ؟ زبیر آگے بڑھا۔ بولو عائشہ، ڈرو مت، کسی کے پروپوزل کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ عائشہ نے ایک لمبا توقف لیا اور پھر بولی۔ بات یہ ہے کہ میں نے سالم کو پرپوز ضرور کیا تھا، لیکن وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے جسے خط لکھا تھا وہ زبیر کے لیے تھا، پر غلطی سے سالم کے پاس چلا گیا۔ یہ بم دھماکہ اتنا بڑا تھا کہ پورے کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ سالم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ سالم کی آواز بمشکل نکلی۔ تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ نہیں سالم، وہ بس ایک کامیڈی آف ایررز ہو گیا، عائشہ نے معصومیت سے کہا، حالانکہ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ اگلے دن ماحول کچھ بدلا تھا۔ سالم اب ٹوٹا ہوا نہیں بلکہ غصے میں تھا۔ وہ باغ میں بیٹھا کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب زوہا وہاں آئی۔ اور سنائے ناکام عاشق صاحب، کیا حال ہے؟ زوہا نے چیڑتے ہوئے کہا۔ سالم نے کتاب پٹک دی۔ زوہا، مذاق کا موڈ نہیں ہے، وہ لڑکی اتنی بڑی جھوٹی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ارے بھائی، عائشہ ہے ہی ایسی، اسے ڈرامے پسند ہے۔ زوہا ہنسی۔ لیکن سچ بتاؤ، مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی آپ کو پسند کرتی ہے، بس زبیر کو تڑپا رہی ہے اور آپ کو جلا رہی ہے۔ میں جل رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، سالم نے سینہ تان کر کہا۔ تبھی وہاں سے زبیر اور عائشہ گزرے۔ زبیر بلند آواز میں کہہ رہا تھا، عائشہ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، بیچارے سالم بھائی کو تھوڑا سکون کرنے دیتے ہیں، بڑے صدمے میں ہے نا۔ عائشہ نے سالم کی طرف دیکھ کر زور سے قہقہہ لگایا۔ ہاں زبیر، چلو، ویسے بھی سنجیدہ لوگ بورنگ ہوتے ہیں۔ سالم نے دانت پیستے ہوئے زوہا کی طرف دیکھا۔ زوہا، کیا تم میرے ساتھ ڈنر پر چلو گی؟ زوہا کے تو جیسے ارمان جاگ گئے۔ میں آپ کے ساتھ؟ کیوں نہیں؟ سالم نے بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آج شام ہم شہر کی سب سے مہنگے ریسٹورانٹ میں جا رہے ہیں۔ عائشہ کے پیر وہیں رک گئے، اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو گئی۔
دیوار نشانے پر لگا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور سارم کے کمرے میں عطر کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ عائشہ اسے دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ضرور جھانک رہی ہوگی۔ دوسری طرف روحا، جو کہ ہمیشہ سے سارم کو ایک چھپی ہوئی پسندگی کی نظر سے دیکھتی تھی، آج پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے گہری جامنی رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سارم بھائی، آپ تیار ہیں؟ زحا نے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ سارم مڑا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، جی زحا، بالکل تیار ہوں، چلو چلتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے، لاؤنج میں عائشہ اور زبیر پہلے سے موجود تھے۔ عائشہ نے ہاتھ میں ایک میگزین پکڑ رکھا تھا، مگر اس کی نظریں الٹی تھیں۔ وہ غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی، لیکن چہرے پر بیزاری طاری کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ارے واہ زحا، تم تو کمال لگ رہی ہو، زبیر نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ سارم بھائی، آج تو آپ کی قسمت کھل گئی، اتنی پیاری ڈیٹ ملی ہے۔ سارم نے عائشہ کی طرف دیکھا، جس نے فوراً میگزین منہ میں چھپا لیا۔ ہاں زبیر، زندگی میں کبھی کبھی انسان کو اپنی ترجیحات بدل لینی چاہیے، سارم نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ عائشہ سے رہا نہ گیا، اس نے میگزین صوفے پر پٹکا اور کھڑی ہو گئی۔ زبیر، ہمیں بھی باہر جانا چاہیے، مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ کیوں عائشہ، ابھی تو تم کہی تھی کہ تمہیں ڈرامہ دیکھنا ہے؟ زبیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ڈرامہ اب ختم ہو گیا، اب مجھے اصلیت دیکھنی ہے، چلو۔ عائشہ نے زبیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ اتفاق کہیں یا عائشہ کی سوچی سمجھی سازش، دونوں جوڑے ایک ہی ریسٹورینٹ میں آمنے سامنے والی میزوں پر بیٹھ گئے۔ سارم اور زحا ایک میز پر تھے، جبکہ زبیر اور عائشہ بالکل ان کے سامنے۔ سارم، آپ کو یاد ہے بچپن میں آپ مجھے چاکلیٹ لا کر دیتے تھے؟ زحا نے سارم کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تاکہ عائشہ کو جلا سکے۔ سارم نے زحا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بلند آواز میں بولا، ہاں زحا، وہ تو بس شروعات تھی، اب تو میں تمہیں پوری زندگی کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے اپنے گلاس میں موجود پانی کو اتنے زور سے پیا کہ اسے کھانسی لگ گئی۔ زبیر نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آرام سے عائشہ، کوئی چھین کر نہیں لے جا رہا۔ عائشہ نے سارم کی طرف غسیلی نظروں سے دیکھا اور زبیر سے مخاطب ہوئی، زبیر، تم کتنے کیئرنگ ہو، سارم تو ہمیشہ بس اپنی کتابوں میں گم رہتے تھے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لڑکیوں کو کیا پسند ہے۔ بالکل، زبیر نے جتایا، اس لیے تو میں نے کہا کہ منگنی کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہوتا، دل کا رشتہ اصل ہوتا ہے۔ سارم مسکرایا۔ بالکل زبیر، اور دل کا رشتہ اسے کہتے ہیں جو بدلے نہ، جو ہر روز نئے پروپوزل نہ ڈھونڈے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس نے کانٹا اٹھایا اور اپنی پلیٹ میں موجود کباب کو ایسے بے دردی سے چبویا جیسے وہ سارم کا دل ہو۔ کھانے کے بعد جب زبیر بل دینے گیا اور زحا واش روم چلی گئی تو سارم اور عائشہ اکیلے رہ گئے۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں؟ عائشہ نے دبی آواز میں غصے سے پوچھا۔ سارم نے سکون سے کافی کا سپ لیا۔ کس بات کا مزہ؟ میں تو بس اپنی دوست کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار رہا ہوں۔ دوست؟ وہ تمہیں پسند کرتی ہے سارم، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ سارم کی سنجیدگی واپس آ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جھکا اور عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اور تم کیا کر رہی ہو عائشہ؟ تم نے سب کے سامنے جھوٹ کیوں بولا کہ وہ خط زبیر کے لیے تھا؟ عائشہ کا سانس اٹک گیا۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم میرے لیے کتنا لڑ سکتے ہو، لیکن تم نے تو ہتھیار ہی ڈال دیے۔ میں نے ہتھیار نہیں ڈالے عائشہ، میں نے تمہاری پسند کا احترام کیا۔ اگر تم زبیر کو چاہتی ہو تو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ سارم کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز ہو سارم۔ عائشہ نے روتے ہوئے اپنا پرس اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ سارم وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پیچھے جائے اور اسے روک لے، لیکن اس کی انا نے اسے روک دیا۔ گھر پہنچ کر ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ زبیر کو عائشہ کا رو کر باہر نکلنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے گھر پہنچتے ہی سارم کا راستہ روکا۔ بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے عائشہ کو کیا کہا کہ وہ روتی ہوئی آئی؟ زبیر نے گریبان پکڑنے والے انداز میں پوچھا۔ سارم نے زبیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم اس کے وکیل مت بنو زبیر، وہ میری منگیتر تھی، ہے اور رہے گی۔ تمہارا یہ شوق کہ تم میری ہر چیز چھین لو، یہ اب پورا نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی نہیں ہے، اس نے خود کہا ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ زبیر چلایا۔ اوپر سے حیدر صاحب کی آواز گونجی، بس کرو تم دونوں۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ ان کے پیچھے زہرا بیگم بھی پریشان کھڑی تھی۔ کل عائشہ کے والدین آ رہے ہیں یہاں پر، ہم اس تماشے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ عائشہ جس کا نام لے گی، نکاح اسی سے ہوگا، اور دوسرا بھائی خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کرے گا۔ حیدر صاحب کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ زبیر مسکرایا، اسے اپنی جیت پر پورا یقین تھا۔ سارم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارم اپنی بالکنی میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب اسے پیچھے سے آہٹ سنائی دی۔ یہ زحا تھی۔ آپ سوئی نہیں؟ زحا نے دھیرے سے پوچھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے زحا،
صارف نے اداسی سے کہا۔ صارف، کیا آپ واقعی عائشہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اسے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے؟ زوہا نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ صارف خاموش رہا۔ اگر اگر عائشہ زبیر کو چن لے تو کیا آپ مجھے ایک موقع دیں گے؟ زوہا کی آواز کانپ رہی تھی۔ صارف مرا اور زوہا کی طرف دیکھا۔ زوہا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن میرا دل کوئی ہوٹل کا کمرہ نہیں ہے کہ ایک مسافر جائے تو دوسرے کو جگہ مل جائے۔ وہاں عائشہ کی حکومت ہے، چاہے وہ مجھے دکھ دے یا سکھ۔ زوہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن وہ مسکرائی۔ آپ بہت سچے ہیں صارف، کاش عائشہ یہ سمجھ سکتی۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکیوں سے چھن کر آ رہی تھی، لیکن گھر کا ماحول کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا تھا۔ ناشتے کی میز پر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ حیدر صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن ان کی نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی۔ زبیر اپنی پلیٹ میں کانٹے سے بس لکیریں کھینچ رہا تھا، جبکہ سالم خاموشی سے کافی پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے خود کو کسی بھی نتیجے کے لیے تیار کر لیا ہو۔ وہ لوگ آ گئے۔ زہرا بیگم نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے والدین فاروق صاحب اور نسرین بیگم عائشہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عائشہ نے آج سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا، جس پر سرخ دوپٹہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو ایک خاص چمک دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سے سیاہ حلقے بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سوئی نہیں تھی۔ آئیے تشریف رکھیے، حیدر صاحب نے استقبال کیا۔ رسمی دعا سلام کے بعد کمرے میں وہی بھوجل خاموشی دوبارہ چھا گئی۔ فاروق صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ حیدر، میں نے زبیر بتایا یہاں کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ عائشہ اور سالم کی منگنی ہم سب کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن اگر بچے خوش نہیں ہیں تو زبردستی کا رشتہ نبھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سارم نے سر اٹھا کر عائشہ کو دیکھا، لیکن عائشہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ زبیر تڑپ کر بولا، انکل بات صرف خوشی کی نہیں ہے، بات پسند کی ہے۔ عائشہ مجھے خاموش زبیر، حیدر صاحب نے اسے ٹوکا۔ آج صرف عائشہ بولے گی۔ عائشہ بیٹا، تو ہم سب تمہارے فیصلے کا احترام کریں گے۔ تم بتاؤ، تم کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو، سالم یا زبیر؟ سارے کمرے میں عائشہ کی نظروں پر جم گئی۔ سالم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ زوہا دروازے کے پیچھے کھڑی سانس روکے سب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ نے ایک لمبا سانس لیا اور نظریں اٹھا کر پہلے زبیر کو دیکھا، پھر سالم کو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن لہجے میں ایک فیصلہ کن رنگ تھا۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پورے ہال میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ زبیر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور سالم کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ نسرین بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زبیر کہتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور سالم کو لگتا ہے کہ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود کو کھو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا دل کیا چاہتا ہے۔ میں اس گھر کی بہو بن کر اس خاندان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی۔ عائشہ کے آنسو بہہ نکلے۔ زبیر غصے سے کھڑا ہو گیا۔ عائشہ، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سالم سے اکتا چکی ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں میرا انداز پسند ہے۔ عائشہ نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ زبیر، میں نے تمہاری تعریف کی تھی کیونکہ تم مجھے وقت دیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں سالم سے پیار نہیں کرتی۔ اور سالم، تم نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں بدل رہی ہوں؟ تم بس اپنی انا میں گم رہے۔ سالم اپنی جگہ سے اٹھا اور عائشہ کے قریب گیا۔ اس کا غصہ اب ختم ہو چکا تھا، اس کی جگہ ایک گہری ہمدردی نے لے لی تھی۔ عائشہ، اگر میں نے تمہیں نظر انداز کیا تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن تم یہ فیصلہ جذبات میں آ کر مت کرو۔ زبیر نے سالم کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ دور آؤ اس سے، تم اب بھی اسے مینیپولیٹ کر رہے ہو۔ عائشہ میری ہے۔ زبیر، تمیز سے بات کرو۔ حیدر صاحب کی دھاڑ گونجی۔ عائشہ نے کہہ دیا کہ وہ وقت چاہتی ہے۔ تم دونوں بھائی ابھی اسی وقت اس کمرے سے باہر نکلو۔ رات کا وقت تھا، بارش کی ہلکی بوندیں گر رہی تھی۔ عائشہ چھت کی منڈیر پر ہاتھ رکھے بارش کو محسوس کر رہی تھی جب اسے پیچھے سے قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ اسے زبیر لگا، لیکن وہ سالم کی مخصوص عطر کی خوشبو تھی۔ تم یہاں بھی میرا پیچھا کرنے آ گئے؟ عائشہ نے مرے بغیر کہا۔ سالم اس کے برابر آ کھڑا ہو گیا۔ میں پیچھا نہیں کر رہا، میں تو بس یہ دیکھنے آیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے پرپوز کیا تھا وہ اتنی بزدل کیسے ہو گئی۔ عائشہ تڑپ کر اس کی طرف مڑی۔ میں بزدل نہیں ہوں سالم، تمہاری خاموشی نے مجھے مار دیا تھا۔ تم اپنی کتابوں، اپنے بزنس اور اپنی سنجیدگی میں اتنے مگن تھے کہ تمہیں نظر ہی نہیں آیا کہ تمہاری منگیتر تمہاری توجہ کے لیے ترس رہی ہے۔ زبیر نے مجھے وہ توجہ دی تو میں بہک گئی۔ سالم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سالم کی گرفت مضبوط تھی۔ عائشہ، میں لفظوں کا کھلاڑی نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے نظمیں نہیں لکھ سکتا، لیکن میں تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ زبیر کا پیار ایک طوفان ہے جو سب کچھ تباہ کر دے گا۔ میرا پیار وہ سمندر جس کی گہرائی تم کبھی نہیں ناپ سکو گی۔ عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو پھر پہلے کیوں نہیں کہا؟
کیونکہ مجھے لگا تمہیں مجھ پر یقین ہے۔ سارے نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زبیر میرا بھائی ہے، میں اس سے لڑ سکتا ہوں لیکن تمہاری مرضی کے خلاف نہیں۔ اگر تم کہو گی کہ تم زبیر کے ساتھ خوش ہو تو میں کل ہی یہ گھر چھوڑ دوں گا۔ عائشہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، تم بہت بدتمیز ہو، بہت بورنگ ہو، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں اس خوبصورت لمحے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک نیچے سے زبردست شور سنائی دیا۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے نیچے آ گئے۔ نیچے زبیر ہاتھ میں ایک پستول لیے کھڑا تھا اور سامنے زوہا رو رہی تھی۔ زبیر یہ کیا پاگل پن ہے؟ حیدر صاحب چلائے۔ پاگل پن نہیں ابا، انصاف ہے۔ زبیر کی آنکھیں جنونی ہو رہی تھی۔ عائشہ اوپر سالم کے ساتھ ہے نا؟ میں جانتا ہوں وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر عائشہ میری نہیں ہو سکی تو وہ کسی کی نہیں ہوگی۔ سالم تیزی سے آگے بڑھا اور عائشہ کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زبیر بندوق نیچے رکھو، تم ہوش میں نہیں ہو۔ میں بالکل ہوش میں ہوں بھائی جان، آپ نے ہمیشہ مجھ سے میری پسندیدہ چیزیں چھینی ہیں، بچپن کے کھلونوں سے لے کر اب عائشہ تک۔ اب بس۔ زبیر نے ٹریگر اپنی انگلی پر رکھ دی۔ زوہا بھاگ کر زبیر کے سامنے آ گئی۔ زبیر مجھے مار دو لیکن یہ سب بند کرو، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ عائشہ تم سے پیار نہیں کرتی، وہ صرف تمہاری توجہ کی عادی ہو گئی تھی۔ پیار وہ سارے بھائی سے ہی کرتی ہے۔ جھوٹ، سب جھوٹ، زبیر چلایا۔ تبھی اچانک گھر کا نوکر چچا شکور کچن سے ایک بڑا سا بیلن لے کر نکلے اور پیچھے سے زبیر کے سر پر ہلکا سا مار دیا۔ زبیر لڑکھڑایا اور بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حیدر صاحب نے لپک کر بندوق اٹھائی اور دیکھا تو حیران رہ گئے۔ یہ تو کھلونا بندوق ہے۔ پورے کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ زبیر جو فرش پر گرا ہوا تھا شرمندگی سے لال ہو گیا۔ زبیر، تم نے ہمیں ڈرانے کے لیے کھلونا پستول استعمال کی؟ سارم نے ہنستے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں بس دیکھنا چاہتا تھا کہ عائشہ کس کے لیے زیادہ پریشان ہوتی ہے، زبیر نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اور جب سارے بھائی اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو مجھے سمجھ آ گیا کہ عائشہ کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم پاگل ہو زبیر، بالکل پاگل۔ حیدر صاحب نے زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، محبت چھینی نہیں جاتی، جیتی جاتی ہے، اور تم نے آج ایک بڑا سبق سیکھا ہے۔ پھر انہوں نے زوہا کی طرف دیکھا جو ابھی تک سسکیاں بھر رہی تھی۔ اور زوہا بیٹی، تمہاری ہمت نے بتا دیا کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ زبیر، اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو کیا تمہیں زویا جیسی لڑکی پسند آئے گی؟ زبیر نے زوہا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ ابا، اگر یہ مجھے برداشت کر سکتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا، ہر طرف گدے بچھے تھے، گیندے کے پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی اور ڈھولک کی تھاپ نے پورے محلے کو بتا دیا تھا کہ حیدر صاحب کے گھر میں دوہری خوشیاں آنے والی ہے۔ سارم اور عائشہ کی شادی کے ساتھ ساتھ زبیر اور زوہا کی بھی بات پکی ہو چکی تھی۔ سارم جو ہمیشہ فائلیں پکڑے گھومتا تھا اب اسے زبردستی زرد کردے پہنائے جا رہے تھے۔ بھائی جان ذرا مسکرائیں تو صحیح، ایسا لگ رہا ہے جیسے پھانسی کی گھاٹ جا رہے ہو۔ زبیر نے شرارت سے سالم کا کندھا دبایا۔ سالم نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور بال درست کیے۔ زبیر، جو تم اب اتنے خوش ہو رہے ہو نا، یاد رکھنا کہ زوہا مجھ سے زیادہ سخت کھیر ہے، وہ تمہاری ساری ہیرو گری ایک ہفتے میں نکال دے گی۔ زبیر نے قہقہہ لگایا۔ وہ تو وقت بتائے گا بھائی، فی الحال تو آپ اپنی فکر کریں، کیونکہ عائشہ بھابھی نے ابھی سے آپ کے لیے پابندیوں کی لسٹ تیار کر لی ہے۔ عائشہ کے کمرے میں سہیلیوں کا رش تھا۔ زوہا پیلے جوڑے میں ملبوس تھی، عائشہ کے ہاتھوں پر مہندی لگوا رہی تھی۔ عائشہ، سچ بتانا، تم نے جب وہ کھلونا پستول دیکھی تھی تو تمہارا دل کس کے لیے زیادہ دھڑکا تھا؟ زوہا نے آنکھ ملا کر پوچھا۔ عائشہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ زوہا، سچ تو یہ ہے کہ جب سارے میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو مجھے اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میں کتنی بیوقوف تھی جو اس کی خاموشی کو اس کی لاپرواہی سمجھ بیٹھی۔ تبھی سالم کا فون بجا۔ عائشہ نے فوراً فون اٹھایا۔ ہیلو عائشہ، ذرا چھت پر آؤ گی؟ سالم کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سب گھر والے یہی ہیں اور ابھی ہماری شادی میں 2 دن باقی ہیں۔ عائشہ نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ صرف 2 منٹ کے لیے، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ سالم نے اصرار کیا۔ عائشہ نے چادر اوڑھی اور دبے پاؤں چھت کی طرف چل دی۔ چھت پر چاندنی پھیلی ہوئی تھی، سارے منڈیر سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے عائشہ قریب آئی وہ مڑا، اس کی نظر عائشہ کے مہندی لگے ہاتھوں پر جم گئی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ سالم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی تھی جس پر اے اور ایس لکھا تھا۔ یہ منگنی والی نہیں ہے، یہ میری طرف سے ایک وعدہ ہے کہ اب سے میری ہر خاموشی میں بھی تمہارا ہی نام ہوگا۔ سالم نے دھیمی آواز میں کہا۔ عائشہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سالم، تم اتنے بدلے کیوں لگ رہے ہو؟ محبت انسان کو بدل دیتی ہے عائشہ۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنائی۔ اور ہاں، کل کے فنکشن میں زرد رنگ مت پہننا، تم پر لال رنگ بہت جچتا ہے۔
لیکن سارے مایوں میں کالا رنگ کون پہنتا ہے؟ عائشہ نے ہنستے ہوئے اعتراض کیا، میری دلہن پہنے گی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ سالم نے شرارت سے کہا۔ دوسری طرف زبیر سیڑھیوں کے پاس زحا کا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ زحا بیوی ہمیں بھی کچھ لفٹ کروا دے، سارے دن بھائی اور بھابھی کے قصیدے ہی پڑھتی رہیں گی۔ زحا نے ہاتھ نچائے۔ زبیر صاحب ابھی تو آپ کی ٹریننگ باقی ہے، پہلے وہ کھلونا پستول پھینک کر آئے، پھر بات کریں گے۔ زبیر نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ ظالم، وہ تو ایک جذباتی تجربہ تھا جو کامیاب رہا، دیکھو آج سب کتنے خوش ہیں۔ خوشی اپنی جگہ، لیکن آپ بہت لاڈلے ہیں۔ امی کہی تھی کہ شادی کے بعد زبیر کو سدھارنے کی ذمہ داری زحا کی ہے۔ زحا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ زبیر ایک قدم آگے بڑھا۔ زحا پیچھے ہٹی۔ تو کیا آپ ہمیں سدھارنے کے لیے تیار ہیں؟ زحا نے شرماتے ہوئے سر جھکایا۔ کوشش کروں گی، لیکن اگر آپ نہ سدھرے تو میرے پاس بھی ایک اصلی بیلن موجود ہے۔ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ بالآخر شادی کا دن آ گیا۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سالم شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، جبکہ عائشہ سرخ جوڑے میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کا وقت قریب تھا، مولوی صاحب آ چکے تھے۔ سالم بول حیدر، کیا آپ کو عائشہ فاروق سے نکاح قبول ہے؟ سالم نے ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھا جو پردے کی دوسری طرف بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ قبول ہے۔ جیسے ہی تیسری بار قبول ہے کہا گیا، پورے ہال میں مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ لیکن ابھی ایک اور ٹوئسٹ باقی تھا۔ اچانک ہال کے دروازے پر ایک اجنبی لڑکی داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اور وہ رو رہی تھی۔ رکے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ چلائی۔ سارے مہمان ہکا بکا رہ گئے۔ حیدر صاحب کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ عائشہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ نسرین بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ لڑکی بھاگتی ہوئی سالم کے پاس آئی۔ سالم، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، پھر یہ کیا ہے؟ سالم حیرت کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بی بی آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ عائشہ اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ سالم، یہ کیا ہے؟ کیا یہ تمہارا ماضی ہے؟ زبیر نے آگے بڑھ کر لڑکی کو غور سے دیکھا اور پھر اچانک ہنسنے لگا۔ بھائی یہ تو وہی ہے نا؟ سالم نے الجھ کر زبیر کو دیکھا۔ کون وہی؟ زبیر نے لڑکی کے سر سے وگ کھینچی۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ زبیر کا دوست حماد تھا جو عورت کے روپ میں آیا تھا۔ سرپرائز! حماد نے مونچھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پورے ہال میں قہقہوں کا طوفان آ گیا۔ عائشہ نے غصے سے زبیر کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زبیر، تم کسی دن میری جان لے لو گے۔ سالم نے ماتھے سے پسینہ پوچھا۔ یار زبیر، کم از کم نکاح کے وقت تو بخش دیتے۔ زبیر نے کندھے اچکائے۔ بھائی، شادی یادگار ہونی چاہیے تھی۔ اب دیکھو، یہ قصہ پوری زندگی سنایا جائے گا۔ مذاق ختم ہوا تو رخصتی کا جذباتی لمحہ آ گیا۔ عائشہ اپنے والد کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ سالم نے فاروق صاحب کا ہاتھ تھاما۔ انکل، میں وعدہ کرتا ہوں یہ ہمیشہ میری ترجیح رہے گی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو عائشہ کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ سالم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب رونا بند کرو عائشہ، اب تماشے ختم اور زندگی شروع۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ تمہیں پتہ ہے سالم، مجھے وہ کھلونا پستول والا دن یاد آ رہا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں احساس ہی نہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اور زبیر؟ سالم نے مسکرا کر پوچھا۔ زبیر، وہ ایک ایسا سبق ہے جس نے ہمیں جینا سکھا دیا، عائشہ نے سکون سے کہا۔ شادی کے اگلے دن کی صبح حیدر صاحب کے گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں اب بھی فرش پر بکھری تھی جو گزری رات کے جشن کو گواہی دے رہی تھی۔ عائشہ جو اب اس گھر کی بڑی بہو بن چکی تھی، اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوار رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی جگہ اب اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا ریشمی لباس پہنا تھا جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا۔ سالم ابھی تک سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو برسوں کی بے چینی کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ عائشہ نے شرارت سے ایک پھول کی پتی اٹھائی اور اس کی ناک پر رکھ دی۔ سالم نے کچی نیند میں ہاتھ مارا اور آنکھیں کھول دیں۔ سامنے عائشہ کو مسکراتے دیکھ کر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ صبح بخیر مسز سالم، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ صبح بخیر۔ اب اٹھ بھی جائیں، امی نیچے ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں گی، اور زبیر تو پکا کوئی نیا مذاق تیار کر کے بیٹھا ہوگا۔ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ سالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف بٹھایا۔ زبیر کو چھوڑو، اسے زحا سنبھال لے گی۔ تم بتاؤ، کیا تم خوش ہو؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف محبت تھی۔ میں اتنی خوش ہوں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے سالم، کاش یہ وقت یہیں تھم جائے۔ یہ وقت نہیں تھمے گا عائشہ، یہ تو بس آغاز ہے۔ ابھی تو مجھے تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بورنگ لوگ بھی کتنے رومانوی ہو سکتے ہیں۔ سالم نے شرارت سے کہا اور عائشہ کا ہاتھ چوم لیا۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر زہرا بیگم اور حیدر صاحب بیٹھے تھے۔ زحا بھی وہیں موجود تھی اور اپنی پلیٹ میں انڈا پراٹھا ڈال رہی تھی۔ تبھی زبیر سیڑھیوں سے اترتا ہوا آیا۔ اس کی آنکھوں میں کالا چشمہ تھا اور ہاتھ میں ایک گٹار۔ گڈ مارننگ ایوری باڈی، آج کی صبح محبت کے نام۔ زبیر نے گٹار پر ایک دھن چھیڑی۔ زبیر، ناشتے کی میز پر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ گٹار رکھو اور خاموشی سے بیٹھو۔
حیدر صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا، ابا آج تو خوشی کا دن ہے، بھائی کی زندگی برباد، اب میرا مطلب ہے آباد ہو گئی ہے تو تھوڑا جشن تو بنتا ہے۔ زبیر نے قہقہ لگایا۔ اسی وقت سالم اور عائشہ کمرے میں داخل ہوئے۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے سب کو سلام کیا اور زہرا بیگم سے پیار لیا۔ جیتے رہو میری بچی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ بیگم زہرا نے اسے دعاؤں سے نوازا۔ زبیر نے چشمہ اتار کر عائشہ کو دیکھا، بھابھی ویسے مونا لیزا جیسی لگ رہی ہیں آپ آج، لیکن یاد رکھیے گا سالم بھائی کے ساتھ رہنا ہمالیہ پر چڑھنے جیسا ہے، آکسیجن کی کمی ہو جائے تو مجھے یاد کر لیجیے گا۔ زوہا نے زبیر کے پلیٹ میں نمک کا پورا چمچ ڈال دیا۔ زبیر صاحب، آپ کی آکسیجن میں بند کرتی ہوں، ذریعہ پراٹھا چکھیں۔ زبیر نے جیسی لقمہ لیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ او خدائے زوہا، تم تو ابھی سے سلو پوائزن دے رہی ہو۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ سالم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ دیکھا عائشہ، میں نے کہا تھا نا زوہا اسے سیدھا کرے گی۔ 2 دن بعد زبیر اور زوہا کی منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہونی تھی۔ زبیر نے زوہا کو ایک کافی شاپ پر بلایا۔ وہ چاہتا تھا کہ منگنی سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کو واضح طور پر سمجھ لیں۔ زوہا پیلے رنگ کے کرتے میں آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر پرکشش تھی۔ تو مس زوہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس آگ کے دریا میں چھلانگ لگا رہی ہیں؟ زوہا نے کافی کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ آگ کے دریا میں نہیں، میں تو ایک بگڑے ہوئے شہزادے کو انسان بنانے کے مشن پر نکل رہی ہوں۔ زوہا نے اعتماد سے جواب دیا۔ زبیر مسکرایا۔ سچ بتاؤ زوہا، تم نے مجھ سے کیا دیکھا؟ میں تو ہمیشہ عائشہ کے پیچھے بھاگتا رہا، میں نے تو کبھی تمہیں مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ زوہا کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ زبیر، محبت وہ نہیں ہوتی جو نظر آئے، محبت وہ ہوتی ہے جو محسوس ہو۔ مجھے پتا تھا کہ آپ عائشہ سے پیار نہیں کرتے، آپ سے سارے بھائی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ کو بس ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو آپ کو اہمیت دے، جو آپ کی شرارتوں کے بیچ چھپے دکھ کو سمجھ سکے۔ زبیر خاموش ہو گیا۔ جیسے پہلی بار محسوس ہوا کہ زوہا اسے کتنا گہرائی سے جانتی ہے۔ تم بہت خطرناک لڑکی ہو زوہا، زبیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ خطرناک نہیں، وفادار ہوں۔ اگر آپ میرے ساتھ مخلص رہیں گے تو میں آپ کی زندگی کو جنت بنا دوں گی، لیکن اگر آپ نے دوبارہ کوئی کھلونا پستول والا ڈرامہ کیا تو یاد رکھیے گا میں کراٹے میں بلیک بیلٹ ہوں۔ زوہا نے شرارت سے دھمکی دی۔ زبیر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ توبہ توبہ، میں تو ابھی سے سرنڈر کرتا ہوں۔ ادھر گھر میں سالم اور عائشہ کے درمیان ایک چھوٹا سا تکنیکی جھگڑا چل رہا تھا۔ عائشہ چاہتی تھی کہ وہ ہانی مون کے لیے پیرس جائے، جبکہ سالم کا خیال تھا کہ اسے اپنے نئے بزنس پروجیکٹ کی وجہ سے ملک میں ہی رہنا چاہیے۔ تمہیں ہمیشہ کام یاد رہتا ہے سالم، کیا میں تمہاری زندگی میں سیکنڈ نمبر پر ہوں؟ عائشہ نے بیڈ پر بیٹھ کر منہ بسوڑ لیا۔ سالم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے پاس آیا۔ عائشہ، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پروجیکٹ میرے کریئر کے لیے بہت اہم ہے، اور کیا میں اہم نہیں ہوں؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ تم میری زندگی کے سب سے اہم فائل ہو عائشہ، جس سے میں کبھی کلوز نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پیرس جائیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ عائشہ نے فوراً آنسو پوچھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو سالم کی کمزوری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہاں تم موبائل فون استعمال نہیں کرو گی، صرف مجھے دیکھو گی۔ سالم نے اس کی ناک کھینچی۔ منظور ہے۔ عائشہ نے خوشی سے اسے گلے لگایا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ زبیر تھا۔ بھائی جان، اگر آپ کا رومانس سیشن ختم ہو گیا ہو تو نیچے آ جائیں، امی بلا رہی ہیں، زوہا کے گھر والے آ گئے ہیں۔ سالم نے بلند آواز میں جواب دیا۔ آ رہے کباب میں ہڈی، تم جاؤ۔ منگنی کی تقریب دھوم دھام سے شروع ہوئی۔ زوہا اور زبیر ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوا اور مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ اسی دوران ایک لڑکا ہال میں داخل ہوا۔ وہ قد آور تھا، اس نے جدید ترین ڈیزائن کا سوٹ پہنا تھا اور اس کی شخصیت سے روب ٹپک رہا تھا۔ یہ حمزہ تھا، عائشہ کا کزن، جو حال ہی میں امریکہ سے واپس آیا تھا۔ حمزہ سیدھا عائشہ کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر چوما۔ ہیلو بیوٹیفل، تم تو شادی کر کے اور بھی پیاری ہو گئی ہو۔ سالم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ عائشہ کے ہاتھ سے الگ کیا اور مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں سالم ہوں، عائشہ کا شوہر، اور آپ؟ سالم کا لہجہ برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ میں حمزہ ہوں، عائشہ کا بیسٹ فرینڈ اور کرش۔ حمزہ نے دانت نکال کر کہا۔ عائشہ نے گھبرا کر سالم کی طرف دیکھا۔ اسے پتہ تھا کہ سالم کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ زبیر دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے زوہا کے کان میں کہا، لو زوہا، اب بھائی جان کی باری ہے جلنے کی، اب مزہ آئے گا۔ حمزہ نے صوفے پر منی دراب سوتے عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم نے اتنے سنجیدہ آدمی سے شادی کر لی ہے۔ مجھے تو لگا تھا تم کسی راک سٹار کو چنو گی۔ عائشہ نے گھبرا کر سالم کی طرف دیکھا، جس کے جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ حمزہ بس کرو، سالم بہت اچھے ہیں، اور ویسے بھی تم اتنے سالوں بعد امریکہ سے واپس آئے ہو، اپنی سناؤ۔ میری کیا سنانی، میں تو بس تمہیں مس کر رہا تھا، حمزہ نے بے تکلفی سے کہا۔ سالم نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کیا۔ حمزہ صاحب، عائشہ اب مس نہیں،
رہی مسز سارے بن چکی ہے۔ امید ہے آپ کو اپنی یادداشت درست کرنی ہے اور وقت نہیں لگے گا۔ زبیر جو دور کھڑا جوس پی رہا تھا زحا سے سرگوشی کرنے لگا۔ زحا دیکھو بھائی کے تیور، آج تو خون خرابہ پکا ہے۔ زحا نے زبیر کو کوہنی ماری۔ چپ رہے زبیر، بیچارے سارے بھائی جل رہے اور آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ زبیر نے کندھے اچکائے۔ ارے یار، جب میں جل رہا تھا تو بھائی نے بہت لیکچر دیے تھے، اب باری ان کی ہے۔ عائشہ کچن میں چائے بنانے گئی تو زحا بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ عائشہ، یہ حمزہ تو واقعی بڑا تیز نکلا، تم نے دیکھا سارے بھائی کا چہرہ، وہ تو اسے کچا چبا جانے چاہتے تھے۔ زحا نے ہنستے ہوئے کہا، زحا میں کیا کروں، حمزہ بچپن سے ایسا ہی ہے، اسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر لڑکی اس کی دوست ہے، مجھے ڈر ہے کہ سالم کہیں اسے گھر سے نہ نکال دے۔ عائشہ نے پریشانی سے چائے کے کپ ٹرے میں رکھے۔ نہیں نکالیں گے، لیکن وہ تمہیں جتائیں گے ضرور، اور آج رات تمہاری خیر نہیں ہے۔ زحا نے چھیڑا۔ رات کو جب مہمان چلے گئے اور سب اپنے کمر میں جا چکے تھے، سالم بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جو وہ بہت کم پیتا تھا۔ عائشہ دبے پاؤں کمرے میں آئی اور اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سالم، اس نے دھیرے سے پکارا۔ سالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ عائشہ نے اس کا بازو تھاما۔ سالم مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں کیوں ناراض ہوں گا؟ تمہارا بیسٹ فرینڈ آیا تھا، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اوہ، تو جناب جل رہے ہیں؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر بٹنوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ حمزہ سے وہ کزن ہاتھ نہیں چومتے عائشہ۔ سالم نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ تم صرف میری ہو اور مجھے کسی کا بھی تمہارے اتنا قریب آنا پسند نہیں ہے۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ سالم کا یورپ نیا تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ تم بہت میچور ہو، تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ محبت میں کوئی میچور نہیں ہوتا عائشہ، سب بچے بن جاتے ہیں۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ سالم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اگلے دن زبیر نے حمزہ کو الگ سے بلایا۔ حمزہ بھائی، آپ کو پتہ ہے سارے بھائی آپ کو یہاں کا آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ حمزہ نے قہقہ لگایا۔ مجھے پتہ ہے زبیر، میں تو بس اسے تھوڑا ٹیز کر رہا تھا۔ عائشہ تو ہمیشہ سے میری اچھی دوست رہی ہے۔ تو پھر ایک کام کریں، آج شام ہم سب آؤٹنگ پر چلتے ہیں، آپ عائشہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان کا پارا کتنا اوپر جاتا ہے۔ زبیر نے اپنی شرارتی آنکھیں مٹکائی۔ زبیر، تم اپنے بھائی کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ زحا نے پیچھے سے آ کر اسے ٹوکا۔ کیونکہ زحا، بھائی نے منگنی میں میرا مذاق اڑایا تھا، اب بدلہ تو بنتا ہے نا۔ زبیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ شام کو سب ایک فارم ہاؤس پر گئے۔ حمزہ نے جان بوجھ کر عائشہ کو بیڈمنٹن کھیلنے کی دعوت دی۔ عائشہ، چلو دیکھتے ہیں تمہارا نشانہ اب بھی ویسا ہی ہے یا شادی کے بعد خراب ہو گیا ہے۔ حمزہ نے ریکٹ اسے پکڑایا۔ سالم دور بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کا بہانہ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف ان دونوں پر تھیں۔ عائشہ اور حمزہ کھیل رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اچانک عائشہ کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی۔ حمزہ نے لپک کر اسے سنبھالا۔ سالم کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھوٹ گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ان کے پاس پہنچا۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ ہاں سالم، میں ٹھیک ہوں، وہ بس پاؤں مڑ گیا۔ عائشہ نے درد سے کہا۔ میں اسے کمرے تک لے جاتا ہوں، حمزہ نے کہا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ خبردار، سالم کی آواز گونجی۔ میری بیوی ہے، میں اسے خود اٹھا سکتا ہوں۔ سالم نے عائشہ کو اپنی گود میں اٹھایا اور سب کے سامنے وہاں سے چل دیا۔ حمزہ وہیں کھڑا ہنستا رہ گیا۔ زبیر نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی جان، آپ نے تو کمال کر دیا، بھائی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ کمرے میں پہنچ کر سالم نے عائشہ کو بیڈ پر لٹایا اور اس کا پاؤں چیک کرنے لگا۔ سالم، تم بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہو، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سالم نے پاؤں چھوڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ عائشہ، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب اتفاق تھا؟ مطلب زبیر اور حمزہ مل کر یہ سب کر رہے ہیں، زبیر بدلہ لے رہا ہے اور حمزہ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ سالم نے ٹھنڈی آہ بھری۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا زبیر اتنا گر سکتا ہے؟ سالم مسکرایا۔ وہ میرا بھائی عائشہ، میں اسے رگ رگ سے جانتا ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنا ضبط کھو دوں۔ عائشہ نے سالم کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر تم نے اسے گرنے سے کیوں نہیں روکا؟ تم نے کیوں دکھایا کہ تم جل رہے ہو؟ کیونکہ سالم تھوڑا شرمایا۔ سچ تو یہ کہ میں واقعی جل رہا تھا، چاہے وہ مذاق کیوں نہ ہو۔ میں کسی کو تمہارے اتنا قریب نہیں دیکھ سکتا۔ عائشہ نے اسے گلے لگا لیا۔ تم کتنے پاگل ہو سالم، لیکن مجھے تمہارا یہ پاگل پن پسند ہے۔ اگلی صبح ناشتے پر سالم بہت پرسکون تھا۔ زبیر اسے دیکھ کر حیران تھا کہ بھائی کو غصہ کیوں نہیں آ رہا۔ بھائی، کل فارم ہاؤس پر تو بہت مزہ آیا نا؟ زبیر نے اسے چھیڑا۔ ہاں زبیر، بہت مزہ آیا، خاص طور پر جب مجھے پتہ چلا کہ حمزہ کی شادی پچھلے مہینے امریکہ میں ہو چکی ہے اور وہ اپنی بیوی کی سرپرائز دینے کے لیے پاکستان لایا ہے۔ سالم نے اطمینان سے چائے کا سپ لیا۔ زبیر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا حمزہ شادی شدہ ہے؟ حمزہ پیچھے سے ہنستا ہوا داخل ہوا۔ ہاں زبیر، یہ رہی بیوی،
میری بیوی سارہ۔ یہ خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی اور سب کو سلام کیا۔ زبیر نے حمزہ کی طرف دیکھا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ عائشہ کی دیوانے ہیں۔ وہ تمہیں سالم کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، جیسا تم نے مجھے سکھایا تھا۔ حمزہ نے آنکھ ماری۔ سالم نے زبیر کی طرف دیکھا۔ زبیر میاں، چھوٹا بھائی سمجھ کر چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار ایسا کچھ کیا تو تمہاری اور زوہا کی شادی کینسل کروا دوں گا۔ زوہا نے زبیر کے کان کے کھینچے۔ آپ کبھی پاس نہیں آئیں گے نا؟ زبیر نے معصومیت سے ہاتھ جوڑے۔ غلطی ہو گئی باجی، اب توبہ۔ حمزہ اور سارہ کی آمد نے گھر میں ایک نئی رونق بھر دی تھی۔ زبیر جو اپنی ناکامی پر تھوڑا شرمندہ تھا، اب زوہا کو منانے میں مصروف تھا، لیکن اصل کہانی تو سالم اور عائشہ کی تھی، جو اب ایک دوسرے کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکے تھے۔ پیرس جانے کی تیاری مکمل تھی۔ عائشہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی جب سالم کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 پاسپورٹ اور 2 ٹکٹ تھے۔ تھک گئی ہو؟ سالم نے اسے پیچھے سے آ کر گلے لگایا۔ نہیں، بس پرجوش ہوں۔ عائشہ نے مڑ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ سالم، کیا ہم وہاں جا کر وہ سب کچھ بھول جائیں گے جو یہاں ہوا؟ زبیر کی وہ ضد، تمہارا وہ غصہ، بھولنا کیوں ہے عائشہ؟ سالم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ سب کڑوی یادیں ہی تو تھیں جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا۔ اگر زبیر وہ تماشا نہ کرتا تو شاید میں کبھی اعتراف نہ کر پاتا کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ عائشہ مسکرائی۔ تم بہت بدل گئے ہو سالم۔ اب تم وہ بورنگ بزنس مین نہیں رہے، تم نے مجھے بدل دیا عائشہ۔ سالم نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اسی شام زبیر اور زوہا کی ہلدی کی رسم تھی۔ پورا گھر پیلے رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ زبیر نے پیلا کرتا پہنا ہوا تھا اور وہ مسلسل زوہا کو تنگ کر رہا تھا۔ زوہا دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا لیا ہے۔ زبیر نے ایک چھوٹی سی تھیلی دکھائی۔ اب کیا ہے زبیر، کوئی اور کھلونا؟ زوہا نے آنکھیں دکھائیں۔ زبیر نے تھیلی کھولی تو اس میں چاند کی خوبصورت پازیب تھی۔ نہیں، یہ تمہارے پیروں کے لیے، تاکہ جب تم چلو تو مجھے پتہ چل جائے کہ ہٹلر آ رہا ہے۔ زوہا نے ہنستے ہوئے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ حیدر صاحب اور زہرا بیگم دور بیٹھے اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں کو دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ حیدر صاحب دیکھو، اللہ نے کیسی کرنی کی ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، اور آج دیکھو، سب نصیب کی بات ہے زہرا۔ حیدر صاحب نے اطمینان سے کہا۔ عائشہ اور سالم کی جوڑی انسان آسمانوں پر بنی تھی، زبیر تو بس ایک ذریعہ تھا انہیں آسمانے کا۔ اگلے دن سالم اور عائشہ کی روانگی تھی۔ پورا خاندان انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا۔ زبیر نے سالم کو گلے لگایا اور کان میں کچھ کہا۔ بھائی، وہاں جا کر عائشہ بھابھی کو زیادہ تنگ نہ کرنا، ورنہ میں حمزہ کو دوبارہ بلا لوں گا۔ سالم نے اسے گھونسا دیا۔ تم اپنی فکر کرو زبیر، زوہا سے بچ کر رہنا۔ عائشہ نے زوہا کو گلے لگایا۔ خیال رکھنا اپنا اور اس پاگل زبیر کا بھی۔ جب وہ جہاز میں بیٹھے تو عائشہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بادلوں کے درمیان اڑتے ہوئے سے اپنی زندگی کی فلم چلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ضد، وہ پروپوزل، وہ غلط فہمی، اور پھر یہ لازوال محبت۔ تم کیا سوچ رہی ہو؟ سالم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہے۔ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچ گئے؟ عائشہ نے سکون سے کہا۔ سالم نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ ابھی تو سفر شروع ہوا ہے عائشہ، ہماری کہانی کا یہ حصہ ختم ہوا ہے، لیکن اصل کتاب ابھی باقی ہے۔ دو سال بعد پیرس سے واپسی کے بعد زندگی بہت تیزی سے بدلی۔ زبیر اور زوہا کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں اب بھی اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہتے تھے جیسے بچپن میں۔ زبیر اب سالم کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا اور کافی حد تک سدھر چکا تھا۔ ایک شام حیدر صاحب کے گھر کے لان میں سب جمع تھے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ عائشہ گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لیے بیٹھی تھی، آریان، جو سالم کی تصویر تھا۔ بھابھی، آریان بالکل بھائی جیسا سنجیدہ ہے، ایک بار بھی نہیں ہنستا۔ زبیر نے بچے کو گدگدی کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہاری طرح 24 گھنٹے دانت نکالتا رہے؟ زوہا نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنز کیا۔ سالم اندر سے آیا اور عائشہ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے آریان کو اپنی گود میں لیا۔ میرا بیٹا مرد آہن بنے گا، تمہاری طرح ڈرامہ کوئی نہیں۔ سب قہقہا مار کر ہنس پڑے۔ عائشہ نے سالم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس دن تھی جب اس نے اسے پہلی بار پرپوز کیا تھا۔ سالم، تمہیں یاد ہے اس دن تم نے کہا تھا کہ منگنی کوئی مضبوط رشتہ نہیں ہوتا؟ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ زبیر نے فوراً لقمہ دیا۔
ارے بھابھی وہ تو میری لائن تھی، بھائی نے تو بس اسے سچ کر دکھایا۔ سارم نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ منگنی مضبوط ہو نہ ہو لیکن محبت وہ رشتہ ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ ہم نے تماشے سے شروع کیا تھا لیکن ختم وفا پر کیا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی اس خوشحال خاندان پر پڑ رہی تھی۔ عائشہ نے اپنا سر سالم کے کندھے پر رکھ دیا۔ اسے احساس ہوا کہ زندگی میں چاہے کتنے ہی اتار چڑھاؤ آئیں، اگر ہم سفر سچا ہو تو ہر تماشا ایک خوبصورت داستان بن جاتا ہے۔